اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کرتے ہیں. امامے کا شملہ اس کو کہتے ہیں. امامے کے شملے سے سیدنا امام حسین کے جوتے کے تلوے کو صاف کرتے ہیں. اور جب صاف کیا امام عالی مقام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں فرماتے شہزادے حسین میں نے ان کانوں سے آپ کے نانا سے آپ کی جو فضیلت سنی ہے, آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی ہے, اگر یہ باتیں میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں, لوگ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر یہ شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حسین پاک کی محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. یقیناً آپ نے ابھی 10 روز میں اہل البیت کے فضائل بھی سنے ہوں گے, محبت حسین کی باتیں بھی سنی ہوگی. آئیے بات مجھ سے بھی سن لیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ جب اس کا انتقال ہوا, جب بادشاہ دنیا سے گیا اور اس کو موت آئی تو اس وقت اس کے بچپنے کے دوست نے, بادشاہ کے بچپنے کے دوست نے کیا دیکھا کہ نورانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نورانی تخت پر جلوگر ہیں اور اس تخت پر آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور تخت کے بالکل بازو میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ تیمور لنگ آپ جانتے ہیں, اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو بادشاہ لوگوں کی ہر بات کی تائید نہیں کر سکتے, کیونکہ بادشاہوں کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں, بادشاہوں کے کچھ کام برے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تیمور لنگ وہ بادشاہ ہے, اس نے اچھے کام بھی کیے, مسجدیں بھی بنوائی, مدرسے بھی بنوائے, سرائے بھی بنوائے, نہریں بھی کھدوائی, کنویں بھی کھدوائے, لیکن کچھ لوگوں کو اس نے قتل بھی کروایا. تو بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کے احکام کی ہم جو وہ تائید نہیں کر سکتے. تیمور لنگ بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے بچپنے کا دوست اس سے پوچھتا ہے او دشمن خدا, او اللہ کے دشمن, تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا کہ تو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے؟ آپ کیا سمجھتے حضور کے قدموں میں بیٹھنے کو؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کروڑوں جنتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, ارے اللہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شان کا سبحان اللہ, سبحان اللہ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا, بلکہ ان کے قدموں میں جو نالائن آ جائے اس کے لیے استاد زمن لکھ رہے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے یہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اندازہ کرو حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی بڑی چیز ہے, حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی عظیم چیز ہے. تیمور لنگ کو جب آقا علیہ السلام کے قدموں میں دیکھا خواب میں تو پوچھا او دشمن خدا, تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا, یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا, آقا نے خود جواب دیا کہ یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس کو یہ مقام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب اہل سنت سید امین القادری صاحب کی بدا. اب اہل بیت میں سبھی آتے ہیں, قیامت تک کے سادات اہل بیت میں, جو اہل البیت سے محبت کرے اس کو یہ مقام ملے, اور جو اصل اہل بیت حسنین کریمین سے محبت کرے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, ہمارے ہر جلسے میں ہمیں محبت کی دعوت دی جاتی ہے, آقا سے عشق کرو,
اللہ کے رسول سے عشق کرو، حضور کے صحابہ سے عشق کرو، حضور کی اہل البیت سے عشق کرو. لیکن آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب عشق کی محبت کی بات کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بھی عشق و محبت ہے، ہمارے مسلک میں بھی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ عشق ہی کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارا مذہب عشق، ہمارا مسلک عشق، ہمارا مشرب عشق، ہمارا راستہ عشق، سب کچھ عشق ہی کی بات ہے. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے عشق کی باتیں بہت، محبت کی باتیں بہت، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، عشق و محبت کہتے کس کو؟ عشق و محبت کا مطلب کیا ہے؟ عشق و محبت کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے بہت باتیں کی. بالکل اسی طرح سے کہ کوئی بندہ پوری زندگی شہد کی فضیلت بیان کرتا رہے، ایک بندہ پوری زندگی شہد کے تذکرے کرتا رہے، شہد پہ کتابیں لکھتا رہے، شہد پہ تقریریں کرتا رہے، لیکن ساری زندگی وہ کبھی شہد کو دیکھے بھی نہیں، ساری زندگی کبھی شہد کو چکھے بھی نہیں. اب آپ بتائیں، اس کا شہد پہ تقریریں کرنا، اس کا شہد پہ کتابیں لکھنا، اس کا شہد کے اوپر تذکرے کرنا اور بار بار شہد کا نام لینا، کیا اس کی زبان میں مٹھاس لا سکتا ہے؟ کیا اس کی زبان کو میٹھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بلا تمثیل میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ اکبر، ہم نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے عشق کی باتیں کی، حضور سے محبت کی باتیں کی، اہل البیت سے محبت کی باتیں کی، صحابہ سے محبت کی باتیں کی. لیکن ہم نے بتاؤ عشق کیا کب؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اور میری بات دھیان سے سننا، تھوڑی دیر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، تھوڑی دیر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ صرف بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے. اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن لیجئے. تھوڑی دیر کسی کی بات سن کر جائیں. آپ نے اتنی دور سے مجھے بلایا، اتنی دور سے پیر صاحب کو بلایا، اتنی دور سے علماء کرام کو بلایا، تھوڑی دیر بات سنیں، خاموش رہ کر سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا. اب آپ توجہ کریں، ہم عشق و محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم پیار محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے محبت کب کی ہے؟ ہم نے عشق کب کیا ہے؟ اللہ اکبر. بلکہ ایک بات اگر آپ کو ایمان لگتی بات کہوں اور سچی بات کہوں، ہم کس سے عشق کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے عشق کی بات کرتے ہیں. اور کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ابو جہل کے طریقے پر چلتے ہیں. رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، ابو لہب کے طریقے پر چلتے ہیں. رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقے پر چلتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا کے اندر سب لوگ ذکر کر رہے امام حسین کا، امام حسین کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور طریقہ